السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم نیکی اور خدا کی معرفت کے درمیان فرق پر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ نیکی اور خدا کی معرفت کے حامل لوگوں کا رویہ اور ایٹیٹیوڈ کیسا ہوتا ہے، اور جو لوگ بظاہر نیکی تو کرتے ہیں مگر جب خدا کی معرفت سے ان کا دل خالی ہوتا ہے تو پھر ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے۔ دیکھیے، نیک لوگ جنرلی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جنہیں ان کی نیکی، ان کا تقوی اور پرہیزگاری، پارسائی معرفت الہی تک لے جاتی ہے، یعنی ان کا دل یہ سمجھتا ہے کہ ہر خیر، ہر بھلائی، ہر مقام اور ہر عزت دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کی رحمت سے ہے اور اس کی توفیق سے ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جو اپنی عبادت، ریاضت، مقام و مرتبہ اور اسٹیٹس پر زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ ان کے لیے پرائرٹی یہ بن جاتی ہے کہ وہ خود کو جانیں، اپنی عظمت اور گریٹنیس کو ڈسکور کریں، اپنی اسپریچول سپیریئرٹی کو محسوس کریں، یعنی ان کی نیکی کا محور اور سینٹر پوائنٹ خدا تعالیٰ نہیں بلکہ وہ خود بن جاتے ہیں۔ اب بظاہر دونوں گروہ ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ آپ اور میں اگر باہر سے دیکھیں تو لگے گا کہ دونوں ہی بڑے نیک، بڑے عبادت گزار اور بڑے پارسا اور پرہیزگار ہیں، لیکن کبھی کبھی حالات کسوٹی بن جاتے ہیں۔ سرکمسٹینسز بیکم اے ٹیسٹ۔ وہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ حقیقت میں کون اللہ کی رحمتوں کا حقدار ہے اور کون اس کے غضب کا۔ فار ایگزامپل، اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو عزت یا بلند مقام عطا کرے جسے دیکھ کر کچھ لوگ محسوس کریں کہ یہ تو ہم سے نیچے تھا، ہم سے کم درجے پر تھا اور آج یہ اوپر کیسے آ گیا ہے۔ اب اصل امتحان یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اگر وہ انسان پہلے گروہ سے ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ ہر خیر، ہر بھلائی، ہر مقام اور ہر عزت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کی رحمت سے ہے اور اس کی توفیق سے ہے، تو فوراً اس کا دل کہتا ہے یہ سب اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اللہ کی لمٹ لیس مرسی ہے۔ وہ سیدھا سجدے میں گر پڑتا ہے، اس کے منہ سے وہ دعائیں نکلتی ہے جو آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش قبولیت تک جا پہنچتی ہے۔ وہ عاجزی کے ساتھ کہتا ہے، یا رب، تو نے اس کو دیا اپنی حکمت اور اپنے علم کے مطابق، اب میں ایک سائل کی طرح تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، مجھے بھی وہ عطا کر جو میں ڈیزرو نہیں کرتا۔ اے رب، تو مجھے وہ سب کچھ بلا استحقاق دے دے جو تو دوسروں کو استحقاق کی بنیاد پر دیتا ہے۔ ایسا بندہ کبھی محروم نہیں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کریمی کی شان دکھاتا ہے، وہ اسے اس طرح نوازتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ وہ انسان جو خود کو اللہ کے آگے ذلیل کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا والوں کے سروں کا تاج بنا دیتا ہے۔ یہ خدا کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عنایت کرے۔ لیکن دوسری طرف اگر وہ نیک انسان دوسرے گروہ سے ہے، یعنی جس کی نیکی کا سینٹر پوائنٹ وہ خود ہوتا ہے، تو معاملہ الٹ ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے اللہ نے اسے کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا۔ اب اس کا دل جلنے لگتا ہے، حسد، بغض اور عداوت اس کے اندر جنم لیتی ہے، اور آخر کار اس کا تکبر، ایروگینس ہے، اسے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ المتکبر کے مقابل میں کوئی بھی تکبر کرے تو وہ خود جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ یہ حسد اور تکبر کی آگ سب سے پہلے اس کا دل جلاتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ کا قہر اس پر ٹوٹتا ہے۔ قرآن کریم نے ان دونوں گروہوں کی مثالیں ہمیں دی ہے۔ پہلے گروہ کی مثال حضرت زکریا علیہ السلام ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا پر اللہ کا خاص رزق نازل ہو رہا ہے تو انہوں نے حسد نہیں کیا، شکایت نہیں کی۔ وہ اپنے وقت کے نبی اور آل یعقوب کی وراثت کے حامل تھے۔ اس کے ساتھ وہ حضرت مریم کے خالو بھی تھے
اور ان کے سرپرست بھی تھے۔ انہوں نے جب حضرت مریم کے پاس خدا کا خصوصی رزق اترتے دیکھا تو یہ نہیں سوچا کہ کل کی اس لڑکی پر جو خود ان کی نگرانی میں تھی خدا کا یہ احسان کیوں ہوا اور ان پر خدا کی یہ عنایت کیوں نہیں ہوئی۔ بجائے اس کے کہ وہ اس لڑکی سے حسد کرتے، انہوں نے فوراً اپنا رخ خدا کی طرف کر دیا۔ اپنے وجود کی تمام تر بے کسی کے ساتھ انہوں نے اپنی خالی جھولی خدا کے سامنے پھیلا دی۔ اللہ تعالیٰ کی شان عطا نے ان کی جھولی منہ مانگی مراد سے بھر دی۔ جو اسباب ہوتے ہوئے عمر بھر نہ دیا وہ آج سارے اسباب ختم ہونے کے بعد دے دیا، اور دیا بھی تو یحییٰ جیسا جلیل القدر نبی عطا کیا۔ جبکہ دوسرے گروہ کی مثال ابلیس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا اور سجدے کا حکم دیا تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ خدا کے حکم کے آگے سجدے میں گر پڑتا، مگر تکبر اور حسد کی آگ نے اسے اندھا کر دیا۔ اس کی نگاہ میں اصل اہمیت صرف اپنی ذات کی تھی۔ اس نے سوچا یہ معاملہ آدم اور میرے درمیان ہے، حالانکہ یہ معاملہ اس کے اور خدا کے درمیان تھا۔ اس نے خدا کا فیصلہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ راندہ درگاہ بن گیا، ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ تو میرے عزیزو، یہ پیغام صرف ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نیکی کی راہ پر چلنے کی توفیق دی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، نیکی اپنی جگہ کافی نہیں ہے۔ اصل بھلائی being virtuous for اللہ میں ہے۔ نیک ہونا مقصد نہیں ہے بلکہ اللہ کے لیے نیک ہونا اصل مقصد ہے۔ So the bottom line is نیکی میں عظمت اور گریٹنیس نہیں ہے بلکہ اصل گریٹنیس اور عظمت اور رفعت اس میں ہے کہ نیکی کا محور اللہ تعالیٰ ہو۔ عبادت میں عظمت نہیں ہے، اصل عظمت اس میں ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا کی عطا پر خوش ہونا اصل نیکی ہے، خواہ وہ ہمیں ملے یا کسی اور کو۔ یہی اصل ایمان اور اصل معرفت ہے۔ آخر میں بس اتنی سی بات سمجھ لیں کہ نیکی، عبادت اور ایمان، ان سب کی اصل روح اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کی عطا پر دل سے راضی ہو جانا ہے۔ This is the real greatness, this is the real success, this is the real spirituality۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نیکی اور عبادت کی توفیق دے جو صرف اسی کے لیے ہو، اور ایسا دل دے جو اس کی عطا پر ہمیشہ راضی رہے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔